دنیا کی سب سے طاقتور ملٹری کی بات کی جائے تو رشیا، یو ایس اے اور یونائٹڈ کنگڈم کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ یہ تینوں ممالک نہ صرف ملٹری میں سب سے اوپر ہیں بلکہ معیشت اور ٹیکنالوجی میں بھی سب سے آگے ہیں۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے پاورفل ممالک اور دنیا کی سپر پاورز ہونے کے باوجود افغانستان جیسے چھوٹے ملک سے بار بار ہار چکی ہیں؟ آخر افغانستان میں ایسا کون سا راز چھپا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں یہاں سے الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور ہو جاتی ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر رشیا، یو ایس اے، یو کے اس بنجر زمین میں کیا دلچسپی رکھتے تھے؟ آج ہم آپ کو دنیا کے ایک ایسے ملک کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو تقریباً 2500 سال سے مختلف طاقتوں سے لڑ رہا ہے۔ افغانستان پر قبضہ جمانے کی تاریخ کو دیکھا جائے تو 522 BC میں سب سے پہلے یہاں پر فارس نے اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کی تھی، مگر ان کا قبضہ 2 سالوں سے زیادہ نہیں چل سکا تھا۔ اس کے بعد 330 BC میں الیگزینڈر، جس نے آدھی سے زیادہ دنیا پر قبضہ کر رکھا تھا، اس نے بھی افغانستان پر حملہ کیا تھا، لیکن وہ بھی 60 سالوں سے زیادہ نہیں ٹک سکا تھا۔ پھر اس کے بعد منگول، سکھ اور مغل سلطنتوں نے بھی افغانستان پر الگ الگ وقتوں پر حملہ کیا، مگر منگول صرف یہاں 2 سال رہے، جبکہ مغل اور سکھ سلطنتوں نے صرف 1 سال میں ہی یہاں سے بھاگنے میں اپنی بھلائی سمجھی۔ جب برطانیہ نے پوری دنیا پر قبضہ کرنا شروع کیا تھا تو کئی ممالک جیسے بھارت اور پاکستان پر قبضہ کرنے کے بعد اس نے افغانستان پر بھی 3 مرتبہ قبضہ کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ پھر 1979 میں سوویت یونین یعنی آج کے رشیا نے بھی افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، مگر 9 سالوں تک مسلسل جنگ لڑنے کے بعد رشیا کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ہم نے غلط لوگوں سے پنگا لے لیا ہے، اور اس نے اپنی آرمی وہاں سے نکال لی۔ ابھی رشیا کو یہاں سے نکلے 12 سال ہی گزرے تھے کہ امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس جنگ میں صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ تمام نیٹو فورسز نے مل کر حملہ کیا تھا۔ ایک طرف یو کے، کینیڈا، جرمنی، اٹلی، فرانس، ڈنمارک اور پولینڈ سمیت 13 الگ پاورفل اور جدید ترین اسلحے سے لیس فوجیں تھیں، تو دوسری طرف صرف چند ہزار مجاہدین تھے۔ مجاہدین کے خلاف یہ جنگ مسلسل 20 سال تک چلتی رہی تھی، مگر نیٹو کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ 2021 میں امریکن فورسز کو یہاں سے نکلنے کے لیے طالبان سے مذاکرات کرنا پڑے۔ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ گزشتہ 20 سالوں کے دوران امریکن فورسز نے افغانستان کا صرف 15% حصہ ہی اپنے کنٹرول میں لیا تھا۔ افغانستان کا ٹوٹل ایریا فرانس سے تھوڑا بڑا اور اس کی آبادی امریکہ کے ایک چھوٹے سے شہر کیلیفورنیا سے بھی کم ہے۔ پھر بھی اتنا چھوٹا ملک اپنے سے 10 گنا بڑے اور طاقتور ملکوں سے کیسے مقابلہ کرتا رہا ہے؟ کئی سارے جوابات ہیں، لیکن ان میں سب سے اہم جواب یہ ہے کہ افغانستان قدرتی طور پر حیرت انگیز جغرافیائی لوکیشن رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر افغانستان کا نقشہ دیکھا جائے تو یہ ایک لینڈ لاکڈ ملک ہے، یعنی اگر کسی ملک کو اس پر زمینی راستے سے حملہ کرنا ہو تو اس کے پڑوسی ملک کی مدد لینا ہوگی، لیکن اگر جیسے تیسے کر کے دشمن افغانستان میں داخل ہو بھی جائے تو اس کے لیے ہندو کش ماؤنٹین کے بڑے بڑے اور خطرناک پہاڑ موجود ہیں جن پر انتہائی مشکل ہے۔ یہ اونچے اونچے پہاڑ افغانستان کے لیے ایک قدرتی دیوار کا کام کرتے ہیں جو غیر ملکی طاقتوں کے لیے تو انجان ہیں، مگر یہاں کے لوگ ان پہاڑوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ جب
2001 میں نیٹو نے اپنی 1,30,000 کی فورس کو یہاں پر بھیجا تھا تو ان کی ضروریات کو پورا کرنا نیٹو کے لیے انتہائی مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ ان اونچے اونچے پہاڑوں پر غاروں میں مجاہدین موجود تھے جو ہر آنے جانے والے سامان پر حملہ کر دیتے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق امریکہ نے اس جنگ میں $2.3 ٹریلین بہا دیے تھے، یعنی ایک دن میں امریکہ اپنی فورسز پر $300 ملین خرچ کر رہا تھا۔ اتنی زیادہ رقم خرچ کرنے کے بعد جب 85% حصہ مجاہدین کے ہولڈ میں تھا تو امریکہ نے یہاں سے بھاگنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں ہر کوئی گھوم پھر کر افغانستان کو ہی اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتا ہے؟ اس بات کا جواب بھی ہمیں افغانستان کی قدرتی جغرافیائی لوکیشن میں ملتا ہے۔ یہ براعظم ایشیا کا سینٹر ہے، اسے ہارٹ آف ایشیا بھی کہا جاتا ہے۔ سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ میں رابطہ بنائے رکھنے کے لیے افغانستان ایک ریڑھ کی ہڈی کا کردار نبھاتا ہے۔ ظاہر ہے جو بھی اسے کنٹرول کرے گا وہ اس کے ارد گرد کے ممالک کے لیے بہت اہم ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید ایسی